بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنی زندگی میں بہت سارے وظائف کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ مل جائے کہ جس کے ایک دفعہ کرنے سے ہی ہماری ہر قسم کی حاجت، ہر قسم کی معاشی تنگی دور ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں وظیفہ ایسی جگہ سے ملے کہ جو مستند ہو۔ جس جگہ سے ہمیں وظیفہ کا پتہ چلے وہ جگہ ایسی ہو کہ جہاں سے بہت سے لوگ پہلے وظیفہ کر چکے ہوں اور جن کی مثالیں موجود ہوں، کیونکہ انسان وظیفہ کرنے کے لیے وقت لگاتا ہے، اور اگر اس وظیفہ سے فائدہ نہ پہنچے تو وہ لگایا ہوا وقت انسان کی نظر میں بیکار جاتا ہے۔ اور اگر کسی ایسی جگہ سے وظیفہ مل جائے جو کہ مستند جگہ اور جہاں سے ملا ہوا وظیفہ انسان کرتا ہے، وہ بہت ہی یقین کے ساتھ کرتا ہے، بہت ہی اعتماد کے ساتھ کرتا ہے، اور نہ جانتے ہوئے بھی وظیفہ کرنے کی جو اصل ہے، جو وظیفہ کرنے کی اساس ہے، اس پر عمل کر لیتا ہے۔ وظیفہ کرنے کی اساس، وظیفہ کرنے کی بنیاد انسان نہیں جانتا، جو ہر وقت وظیفہ کرتا رہتا ہے اور جس کو مختلف وظائف کرنے کا شوق ہوتا ہے۔ چلیں آج آپ کو بتا دیتے ہیں کہ وظیفہ کرنے کی بنیاد کیا ہے، کہ وظیفہ کرنے کی اصل کیا ہونی چاہیے۔ بھائیو بہنوں، وظیفہ کرنے کی اصل اور وظیفہ کرنے کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ یقین ہوتی ہے۔ اگر آپ کو کسی وظیفہ پر یقین ہی نہیں، اگر آپ کو کسی جگہ پر یقین نہیں کہ جہاں سے آپ کو یہ وظیفہ ملا ہے، تو اس وظیفے سے آپ کو فائدہ بہت مشکل سے ملے گا۔ اور اگر آپ کو وظیفہ ایسی جگہ سے ملے جہاں پر آپ کو بہت ہی زیادہ یقین ہو، خود سے بھی زیادہ یقین ہو، تو پھر آپ کو اس وظیفے پر بھی یقین ہوگا، اور آپ اس وظیفے کو جب کریں گے تو یقین کے ساتھ کریں گے۔ اتنی سب باتیں کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں آج آپ کو وظیفہ ایسی جگہ سے بتاؤں گا کہ جہاں پر شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، جہاں سے آیا ہوا وظیفہ اثر نہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس در سے ملا ہوا وظیفہ آپ کی زندگی معجزانہ طور پر تبدیل نہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ آج جو وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گا وہ وظیفہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کرنے کو کہا۔ ہم اپنے گلی محلے کے امام سے بھی اگر کوئی وظیفہ لے لیتے ہیں تو اس کی بڑی قدر کرتے ہیں، اس کو بڑی ایمانداری کے ساتھ آگے لوگوں کو بتاتے ہیں، اور خود بھی اس پر بڑے یقین کے ساتھ عمل کرتے ہیں۔ اور آج جو وظیفہ آپ کو ملا ہے وہ وظیفہ خود سرور کونین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کرنے کو دیا۔ اور وظیفہ بھی کس لیے ہے؟ معاشی تنگی کے لیے۔ جو وظیفہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو کرنے کو کہیں، اس وظیفے کی کیا شان ہوگی، کیا اس وظیفے کا کام ہوگا، کیا وہ الفاظ ہوں گے جو سارے جہان کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ادا ہوئے، کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وظیفہ بتائیں اور ہم پھر بھی یہاں وہاں وظیفے ڈھونڈتے پھریں۔ ہماری اس سے بڑھ کر اور بدقسمتی کیا ہوگی؟ ہمارے پاس کنواں بھرا ہوا ہے اور ہم پانی کی تلاش میں جگہ جگہ پھر رہے ہیں۔ ہم سے بڑھ کر بد نصیب کون ہوگا کہ جس وظیفے سے دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے، اٹھاتی آ رہی ہے، ابھی تک بھی ہے، جس وظیفے سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، ہم اس کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ پہلے آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سن لیں کہ جس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو ایک وظیفہ کرنے کو کہا، اور کس طرح اس صحابی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا، اور اس وقت حکم مانا کہ جب وہ شدید معاشی تنگی کا شکار تھا، جب اس کے پاس کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں تھا، مشکلات ہی مشکلات تھی، رزق کہیں سے بھی نہیں آ رہا تھا، پیسہ آنے کے تمام در بند ہو چکے تھے، تو اس وقت وہ صحابی رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، معاش کی تنگی سے بہت زیادہ پریشان ہوں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یہ وظیفہ دیتے ہیں جو ابھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ پہلے آپ یہ حدیث سنیں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاشی تنگی کا ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبح صادق طلوع ہو تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی
تسبیح پڑھ لیا کرو۔ وہ صحابی چلا گیا، کچھ عرصے کے بعد دوبارہ حاضر ہوا اور فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رزق میرے پاس اتنی کثرت سے آیا کہ میں حیران ہوں کہاں اٹھاؤں اور کہاں پر رکھوں۔ اس حدیث سے 3 باتیں واضح ہو چکی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وظائف اور عمل کے خلاف جو لوگ ہیں وہ اور ان جیسے لوگوں کے لیے یہ حدیث ثبوت ہے کہ وظائف اور عمل کی اصل موجود ہے۔ دوسری بات یہ کہ وظائف کرنے کا بھی وقت ہوتا ہے، مختلف اوقات میں مختلف وظائف کرنے کا اثر مختلف ہوتا ہے۔ ایک ہی وظیفہ اگر آپ کو صبح کے وقت بتایا جائے اور اگر آپ اس کو صبح کو چھوڑ کر شام کو کر لیتے ہیں تو اس کا اثر مختلف ہوگا۔ تو اس حدیث سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ وظیفہ کرنا بھی ٹھیک، اور دوسرا یہ کہ وظیفہ ٹائم پر کرنا ہے۔ جس وقت کے لیے وظیفہ بتایا جا رہا ہے اس وقت پر ہی وظیفہ کرنا ہے۔ اپنی طرف سے وقت کے اندر تبدیلی نہیں کر سکتے کہ جو آپ کو اچھا لگے آپ وہ ٹائم رکھ لیں، ایسا نہیں ہے۔ تیسری بات جو کہ سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ وظیفہ آپ کو کوئی باعمل بتائے، مطلب خود سے ہی وظیفہ شروع کر لینا، بغیر کسی کی اجازت کے وظیفہ شروع کر لینا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ کو کسی عالم باعمل کی، کسی شیخ کی اجازت ضروری ہے، کیونکہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ان کو وظیفہ بتایا۔ یہاں پر علماء میں، بزرگان دین میں اختلاف یہ ہے کہ راہ سلوک کے جو بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کو وظائف کرنے کے لیے شیخ بنانا ضروری ہے، کسی پیر کے ہاتھ پر بیعت ہونا ضروری ہے، اس سے آپ کے اوپر معرفت الہی کا دروازہ بہت جلد کھل جاتا ہے۔ اور بعض بزرگان دین فرماتے ہیں کہ آپ اپنی گلی کے، اپنے علاقے کے کسی بھی عالم با عمل کے پاس جا کر جو بھی عمل کرنا چاہ رہے ہیں وہ ان سے مشورہ کر کے ان کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ مجھے اس کے پڑھنے کی اجازت دے دیں۔ میرے نزدیک یہ دونوں ہی طریقے ٹھیک ہیں، آپ ان دونوں طریقوں میں سے جس پر بھی عمل کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ جو وظائف آپ کو ہمارے پلیٹ فارم پر ملتے ہیں ان میں تقریباً سب میں ہی اجازت ہوتی ہے پڑھنے کی، بعض وظائف میں اجازت لینا ضروری ہوتی ہے، وہ ہم آپ کو اپنی ویڈیو میں بتا دیا کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند الفاظ مبارک اپنے زبان اقدس سے ارشاد فرمائے، اور اس پر اگر ہم بات کرنے لگ جائیں تو ایک ایک الفاظ کو کھول کر بیان کرنے کے لیے کتنا وقت درکار ہے۔ یہ ویڈیو بہت چھوٹی پڑ جائے گی۔ اگر اس بیان کردہ حدیث پر مزید روشنی ڈالنا چاہیں تو اللہ تعالی ہمیں اپنے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر سچے دل سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کلمات کے بارے میں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں اور زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن اعمال کے ترازو میں بہت وزنی ہیں۔ وہ 2 کلمے یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ اور سبحان اللہ العظیم۔ ایک اور جگہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 مرتبہ پڑھو۔ جس شخص نے اسے 1 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جائیں گی، اور جس شخص نے اسے 10 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جائیں گی، اور جس شخص نے اسے 100 دفعہ پڑھا اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھ دی جائیں گی، اور جو اس سے زیادہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بہت زیادہ عطا کریں گے، اور جو اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیں گے۔ ان الفاظ کی اہمیت بہت زیادہ ہے، یہ بہت ہی پیارے الفاظ ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد اور تعریف دونوں ہی شامل ہیں۔ اس وظیفے کی اصل شرط نماز ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہا کرو، یقین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آپ بتائے گئے طریقہ سے اس وظیفہ کو کریں۔ ہر نماز فجر کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی ایک تسبیح کر لیا کریں۔ چند دن اس طرح تسبیح کرنے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر غیبی خزانے سے رزق کے دروازے کھول دے گا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اتنی دولت آپ کے پاس آئے گی کہ آپ کو رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔